أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى لب قلزم کو سعادت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر ان کو بینائی عطا کر تخیل کو بلندی کی سند دے تفکر کو توانائی عطا کر آمین یا رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف و بزرگی و بڑائی عزت و جلال شان و شوکت اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے پہلے اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، وہی خالق کائنات مالک ارض و سما ہے جس نے اپنی ذات کے لیے یوں بیان کیا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے تخت و تاج عطا کرے، جس سے چاہے تخت و تاج چھین کر ذلیل کر دے، وہ اس کی مرضی۔ برادران محترم عزیزان گرامی، مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص خاصۃ خاصہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم عزیزان گرامی، وقت بالکل مختصر، آج میں آپ لوگوں کے درمیان جس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، بحث کروں گا، بات کروں گا، درس دوں گا، وہ ہے کامیاب قوم۔ دنیا کے اندر
کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکام ہو کر بھی جینا چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، اس کے ارادے بلند ہوتے، وہ بہت سارے ارمانے لے کر جیتا، قد و کاوشیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کبھی کبھار اس کی کامیابی کے لیے وہ راتوں میں سوتا نہیں، راتوں میں جاگتا بھی۔ برادران، محض اس لیے میں کامیاب ہو جاؤں، ذلت مجھ سے دور رہے، میں لوگوں کے درمیان جاؤں تو عزت کی نظریں میرے طرف اٹھیں، ہونا بھی چاہیے ہر انسان کو، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عزت ہے برادران۔ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، اور انسان نے سمجھ لیا ہے، یہاں ذرا غور کرنا، انسان نے سمجھ لیا ہے میرے پاس میرا ذاتی مکان ہو اور مجھے خرچ کرنے کے لیے روپے پیسے ہو اور میری زندگی بسر کرنے کے لیے میری فرما بردار بیوی ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ کافی تو ہے برادران، کیا اس کا نام کامیابی ہے؟ اس کو دنیا کی حد تک ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کافروں کو بھی عطا کرے گا۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے بس اس بات پہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم میں سے کامیاب ہے کون؟ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کامیابی ہیں۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وہ غفلت میں لیٹے ہوئے انسان، اللہ اکبر، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کتنے پیار سے اپنے بندوں کو جگا کے کہتا ہے، وہ غفلت کے چادر میں سوئے ہوئے انسان، تیرے حساب کا دن بالکل قریب آیا ہوا ہے، ابھی تک تو غافل پڑا ہوا ہے، غفلت کی چادر اوڑھ کے جی رہا ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اگر اس پہ بحث کی جائے تو بڑی لمبی بحث ہوگی، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے بس اس بات کو رکھ کے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کامیاب ہے کون؟ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ برادران اسلام، گاڑی، بنگلے، دھن، دولت، لوگوں کے درمیان تعارف، معرفت، انسان کی پہچان، اس کا بزنس، یہ سب چیزیں ایک وقتی طور کے لیے ہے، اور انسان کی کامیابی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے ہر بیٹے کو ایک ایک کام پہ لگا دیا ہے، ان کا بزنس بہتر چل رہا ہے، وہ جابر بن چکے ہیں، ان کو جاب ملا ہوا ہے، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، بہترین کما رہے ہیں، لیکن اس کا بیٹا بے نمازی ہے، اس کا بیٹا دیندار نہیں ہے، تو لوگوں کامیاب نہیں ہے، اس کو کامیاب نہیں کہتے۔ برادران، اس بات کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اگر میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کے اوراق کو الٹوں گا پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ۔ کامیابی صحابہ نے کس کو سمجھا؟ برادران اسلام، دھن دولت، لوگوں آج ہر انسان یہ سوچتا ہے پیسہ میرے پاس آ گیا تو میں کامیاب آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں۔ نہیں میرے برادران، میں اپنے ٹاپک کو سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے دوں گا تاکہ میری بحث، میرا موضوع آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کے کہا، اے عوف کے بیٹے، تو جنت میں ہم لوگوں میں سے ذرا دیر سے آئے گا۔ یہاں پر 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، اللہ کے نبی نے کہا تو جنت میں آئے گا۔ برادران اسلام، کیا کہا؟ تو جنت میں آئے گا، تو جنت یہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، تھوڑی دیری سے آئے گا۔ برادران اسلام، عزیزان، غور کرنا لوگوں، اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو ان کی ہچکیوں میں بدل گئے، ہچکیاں آواز میں تبدیل ہو گئی، عبد الرحمن رونے لگے۔ پیارے نبی نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا یہ عوف کا بیٹا عبد الرحمن رو رہا ہے، ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، اس کا سب کچھ لوگوں نے چھین لیا تھا، اس کے بعد یہ آیا، مسکے کی تجارت کی، اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے، مدینے کے امیروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں اے عوف کے بیٹے، تو ہم میں ذرا دیر سے جنت
میں آئے گا۔ عبد الرحمن یہ سن کے رونے لگے۔ برادران غور کرنا، آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس کچھ ہے، میرا چھوٹا سا اسٹیٹس ہے، میں اس کو برقرار رکھوں گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن برادران اسلام، یہاں صحابہ اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو، اپنے اعلیٰ عہدے کو کس سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ رونے لگے عبد الرحمن۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، صحابہ نے اشارہ کیا عبد الرحمن روتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی نے اپنے قریب بلایا، پوچھا عبد الرحمن روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حبشہ کا بلال تمہارے ساتھ جنت میں، یہ عفان کا بیٹا عثمان تمہارے ساتھ جنت میں، یہ طالب کا بیٹا علی تمہارے ساتھ جنت میں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تمہارے ساتھ جنت میں، خطاب کا بیٹا عمر تمہارے ساتھ جنت میں، یا یہ صحاب کا بیٹا تمہارے ساتھ جنت میں، یہ عوف کے بیٹے سے کیا گناہ ہو گیا اللہ کے نبی، میں کیوں تمہارے ساتھ جنت میں نہیں آ سکتا؟ پیارے نبی نے جو جواب وہاں پر دیا، برادران غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، تیرے پاس اتنی زیادہ دولت ہے، تو تیرے پیسوں کے حساب میں کما ہوگا اور ہم نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کہتے ہیں، اے عوف کے بیٹے یاد رکھنا، ایک امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف زار الخطار رونے لگے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میری دولت، یہاں تو غور کر رہی، اگر میری دولت آپ کے ساتھ جنت میں جانے کا رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنی ساری دولت کو اللہ کے راہ میں بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، پیارے نبی وہاں وضاحت کرتا، عبد الرحمن مطلب اس کا یہ نہیں ہے جیسے تو سمجھ رہا، کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی اپنی ساری دولت میں بیت المال میں جمع۔ برادران صبح ہوئی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، این تصدقون بریح البارحہ، کہاں ہے وہ رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں صدقہ دینے والا، اپنے مال کو خرچ کرنے والا؟ عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فتلفن وجہہ فإن احمرہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے لال ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اس کے بعد جانتے ہو عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ یہ عربوں کا ایک خاص بات تھی۔ عبد الرحمن بن عوف اس وقت کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، اے اللہ کے نبی، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کامیابی اس کو سمجھے برادران، میں کامیاب ہو گیا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طریقے سے جیا کرتے تھے برادران۔ یہ تھی حالات، آج ہمارے نظریات یہ ہیں۔ چلیں آگے، میں آپ کو اور بتاتے ہوئے چلوں، کامیاب ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ پاک کر لیا کس چیز سے؟ جسم کی غلاظت سے نہیں میرے برادران، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر لیا، گناہوں کی پلیدیت سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، گناہوں سے معافی مانگ لیا، راتوں میں جاگ کر کے ہو، نمازوں کے بعد ہو، غلطیاں ہو گئی ہیں، اپنے بھائیوں سے معافی مانگ کر کے ہو، اپنے آپ کو اپنے گناہ کی غلاظت سے جو لوگ پاک و صاف کر لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اس آیت کو ذرا میں اور آپ اپنی زندگی میں لے کر کے آئے ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں برادران، اپنے آپ سے پوچھ کر کے دیکھیں، کیا میں بالکل پاک ہوں؟ ہماری آنکھیں خود کہیں گی کہ تو گندی ہے، برادران ہماری زبان کہے گی، ہمارے ہاتھ کہیں گے، ہمارے پیر کہیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے برادران، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا، یوم نختم علی افواہہم
ہمارے ہاتھوں سے سوال کرے گا تو نے کیا کیا، ہمارے آنکھوں سے پوچھے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے پیر گواہی دیں گے اے اللہ میں نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں کام کیا، یہاں تک ہمارے جسم کی جلد، ہمارے جسم کی چمڑی گواہی دے گی۔ وہاں اگر اللہ رب العالمین کہہ دے جا تو کامیاب ہے تو یہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے رات دن صحابہ یہ خود کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے کس طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، کیا دے کر میں اپنے رب کو راضی کروں گا، کس طریقے سے میں اللہ کو مناؤں گا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا جا تو کامیاب ہو گیا۔ برادران اسلام، دو حدیثیں رکھ کے اگر وقت ملا تو آگے بڑھوں گا ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان دو باتوں سے آپ کو کامیاب کون ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، پہلی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس کا نام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے پریشان چہرہ نظر آ رہا، چہرے پر سلوٹے گرے ہوئے ہیں، پیارے نبی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اور آپ کے قلوب کے اندر وہ چیزیں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، قریب بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو دیکھا، کہا اے معاذ تیری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو چہرے سے نظر آتی ہے، تیرے منہ میں سفید ہو گئی ہیں، تیرے چہرے پر سلوٹے گرے ہوئے، کیا بات ہے؟ حضرت معاذ نے کیا خوبصورت سوال کیا پیارے نبی سے، اے اللہ کے نبی الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، فرما بردار بیوی ہے، اللہ کے نبی صحت مند اولاد ہے، کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین میرے گھر کو آباد رکھا ہے، میں کھا کر کے غریبوں اور مفلسوں میں خیرات صدقات کرتا ہوں، اللہ کے نبی سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی میں اس دن کو یاد کرتا ہوں جس دن میرے رب کے سامنے میزان لگی بھی ہوگی، اللہ فیصلے سنا رہا ہوگا، کامیاب اور ناکام لوگوں کی سرٹیفکیٹ اس وقت بانٹی جا رہی ہوگی، کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی اس دن کو میں یاد کرتا ہوں، میرا کلیجہ میرے منہ میں آتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایو عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتا دو اللہ کے نبی، وہ معاذ جس کو پیارے نبی نے ایک مرتبہ جنت کی بشارت دے دی ہے، پھر بھی اتنی فکر میں جیتے ہیں میں کیا کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لوگوں یہ کامیابی ہے، دنیا کی دولت حلال طریقے سے کمائیے کوئی بات نہیں، پیارے نبی نے فرمایا ایک غریب مومن سے امیر مومن بہتر ہے، کیوں؟ وہ خیرات کرے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا۔ برادران اسلام، عزیزان اکرام، یہ بہتر چیز ہے برادران محترم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوگوں، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کا سوچو، جیسا کہ حضرت معاذ پیارے نبی سے پوچھ رہے ہیں اور پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں ایو عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میرا پرچہ میرے سیدھے ہاتھ میں ملے، جنت میں میرا استقبال کیا جا رہا ہو۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، کامیابی کے لیے اس طریقے سے تڑپا کرتے تھے، اور قربانیاں کیسے؟ دوسری حدیث آپ لوگوں کے سامنے مسند احمد کی حدیث ہے، روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے سننا اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور سننے بلوغت میں پہنچ چکا ہے، اللہ کے نبی میرا ایک درخت اس کے باغ میں آ گیا، ایک کھجور کا درخت، کتنا؟ ایک کھجور کا درخت اس کے باغ میں آ گیا ہے، اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی حد بند کرنا چاہتا ہوں، یعنی کمپاؤنڈ بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی اس سے کہیں کہ میرا درخت، اس کا جو درخت ہے وہ مجھے بیچ دے، اس کا جو درخت ہے وہ مجھے بیچ دے تاکہ میری حد بند جو ہوگی وہ بالکل میں سیدھی بنا سکوں۔ برادران اسلام، یا نہیں تو مجھے تحفے میں دے دے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم سے کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا بیٹا یہ اس کو دے دو۔ کہا اللہ کے نبی میں نہیں دوں گا۔
کہا اس کو بیچ دو، تمہارا درخت بالکل صحیح ہے لیکن اس کے باغ میں ہے، یہ اپنے کمپاؤنڈ بنانا چاہتا ہے، اس کو بیچ دو۔ کہا بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جو تیسرا جواب دیا یہ صحابہ کرام کے ہوش اڑا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے، وہ ایک کھجور کا درخت تو اس کو دے دے، ایک کھجور کا درخت تو اس کو دے دے، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت کا ایک کھجور کا درخت عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا اس کی کامیابی کا تو کیا کہنا، یہ تو بہت بڑا مقام پا گیا، یہ دے دے گا جنت کا درخت، اس کے بدلے میں اس کو ملنے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا معلوم کہ پیارے نبی نے کس سودے کی بات کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو دہدا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آفر جو اس بچے کے سامنے رکھا ہے کیا یہ اس کے لیے خاص ہے، یا کوئی بھی اس درخت کو خرید کر کے دے دے اس کے لیے جنت کا ایک درخت دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ رہی کامیابی اور ناکامیابی کا فرق، اس کو کہتے ہیں برادران، ایک یہ آفر اس کو ہے یا سب کو بھی ہے، جو چاہے کرے۔ برادران پیارے نبی نے فرمایا جو بھی اس درخت کو لے کر کے اس کو دے گا اللہ اسے جنت کا ایک درخت عطا کرے گا۔ برادران نے کہتے ہوئے اللہ کے نبی اٹھ کے نکل گئے۔ ابو دہدا اس یتیم کے قریب آئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، لوگوں کامیابی کس کو کہتے ہیں، اطمینان سے ذرا سننا، یہ رہی حقیقی کامیابی۔ برادران اسلام ابو دہدا کہتے ہیں جانتا بیٹا میں کون ہوں؟ کہا چچا آپ کو کون نہیں جانتا، آپ مدینے کے سب سے بڑے باغباں ہیں، سب سے بڑا باغیچہ کھجوروں کا آپ کا ہے، مدینے کے بڑے بڑے امیر لوگ آپ کے باغ کے کھجور کھانے کے لیے ترستے ہیں، آپ کے باغ میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، اس میں محل جیسا ایک بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جہاں کھارا پانی ملنا مشکل ہے دور دراز سے پانی لایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ابو دہدا کے باغ میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے، باغ کے اندر ایک خوبصورت محل ہے، 600 درخت والا باغیچہ ہے، اور اس کے بعد اونچی دیواروں پر مشتمل کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے جو مدینے کے دور دور سے نظر آتا ہے۔ آپ کو کون نہیں پہچانتا؟ ابو دہدا نے کہا میرے بچے ایک کام کر، وہ میرا سارا باغیچہ تو لے لے۔ لوگوں کامیابی اس کو کہتے ہیں، کیا کہا میرے بچے ایک کام کر، وہ پورا باغیچہ تو لے لے، وہ ایک درخت مجھے دے دے، بس ایک درخت، وہ ایک درخت مجھے دے دے میرے بچے۔ کہا چچا مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا بیٹا مذاق نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو گواہ بنانے لگا، لوگوں سنو ابو دہدا کیا کہہ رہے ہیں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، ابو دہدا لوگوں کو گواہ بنا کر کے سارا باغیچہ اس کے حوالے کر دیا۔ کس کے بدلے؟ جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے۔ برادران اسلام برا مت سمجھنا میری بات پر، دوا کڑوی ہے لیکن میرے اور سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر دن ہر جمعہ کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی اذان سے پہلے جو لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں فرشتے اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام مسجد میں جب ہم آئے تھے آدھے سے زیادہ مسجد خالی تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ ایسے ہی آباد رکھے، لوگوں اس کے بعد آباد ہونے لگی۔ برادران اسلام آپ کی یہ وقت کی قربانی بھی آپ کی کامیابی کا ایک زمرہ بن سکتا ہے۔ برادران سورہ جمعہ کو پڑھ کے دیکھنا، اللہ تعالیٰ مکمل وضاحت اس کے اندر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی جمعہ کے فضائل پر آپ لوگوں کے درمیان بحث کروں گا، لیکن اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے چلو۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، سیدھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے کہا اللہ کے نبی وہ ایک درخت میں نے لے لیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کے نبی میرا سارا باغیچہ جو تھا، میرا پورا باغیچہ جو تھا 600 درخت پر جو مشتمل تھا، میٹھا پانی کا چشمہ تھا، محل نما اس میں گھر تھا، وہ سب کا سب اس کو دے دیا ہے۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی بار بار بیان کر رہے ہیں، پیارے نبی بار بار ذکر کر رہے ہیں جنت الفردوس میں
سینے پر تھا اس طریقے سے، اور ہاتھ کو مسل رہے کہتے ہیں اللہ میرے ابو دہدا کے اس عمل کو قبول کر۔ جاتے ابو دہدا نے کیا کہا؟ ابو دہدا نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی ہی بات نہیں برادران، فوراً اپنے گھر گئے، جا کر باہر کھڑے ہو کے کہتے ام دہدا باہر نکلو۔ برادران اسلام شوہر ہے، بیوی کو بلا رہا ہے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، بیوی پریشان ہے، یہ میرا شوہر جب بھی گھر آتا تو بڑے پیار سے میرے قریب بیٹھتا، میرے جبین کو چومتا، کچھ میرے لیے لاتا تو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ آج میرا شوہر باہری سے بلا رہا ہے۔ برادران اسلام سمجھ نہیں سکی۔ برادران محترم عزیزان گرامی، آج ہماری حالات بھی کچھ الگ ہی چل رہی ہے۔ لوگوں آگے چلیں، پھر کبھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ باہر آئی، پوچھی کیا بات ہے؟ کہا ام دہدا آج یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے، میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ کہا ہمارا نہیں رہا، بیچ دیے؟ کہا تم ایک کامیاب تاجر ہو، بتاؤ کس کو بیچا، کیسے بیچا؟ اللہ کی قسم ابو دہدا بیان کرتے ہیں ام دہدا میں نے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں نے سارا باغ بیچ دیا۔ قربان جائے ام دہدا پر، میرے ماں باپ قربان ہو ام دہدا کے جملوں پہ۔ کیا کہا ابو دہدا؟ تم نے بڑی کامیابی کا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے بڑی کامیابی کا سودا کیا ہے، اندر آنے کی ضرورت نہیں، آپ وہی رکے رہنا، میں آتی ہوں۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لے کے نکلی، بچوں کے جیبوں میں کھجور ہی نکال کے پھینک کے کہتے میرے بچوں یہ باغیچہ آج سے ہمارا نہیں رہا، ان کھجوروں کو مت کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی امانت میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، برادران اسلام عزیزان گرامی، یہ رہا کامیابی کا فرق۔ برادران میرا وقت تو ختم ہو چکا ہے، ڈھیر ساری باتیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن 2-3 حدیثوں کو کے ساتھ ہی جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بس یہی بات بتا کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ لوگوں، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو، جہاں جانے کی خواہش ہے خواہش ہو۔ برادران اسلام، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، لوگوں یاد رکھنا دنیا میں سکسس ہونے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس دنیا نے ان کو نہیں بخشا۔ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو دنیا کا ایک کامیاب ڈاکٹر بنا، دنیا کا ایک کامیاب آفیسر بنا، دنیا کا ایک کامیاب پروفیسر بنا، مسلمانوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے میں رکھ مالک۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے نبی کی محبت پیدا فرما، تیرے قرآن کی محبت پیدا فرما، تیرے دین کی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب کر دے پروردگارا۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے پروردگار۔ اے پاک پروردگارا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے برائیوں پر پردہ پوشی فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔